بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے یہ تصویر دیکھیے میاں نواز شریف کی، یہ تقریباً میاں نواز شریف کی تصویر، یہ گزشتہ روز جاری کی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کے آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈل سے۔ ان کے سوشل میڈیا ٹویٹر ہیڈ، سوشل میڈیا سیل کے ہیڈ عاطف رؤوف نے اسے جاری کیا اور ٹویٹر پہ پوسٹ کر دیا۔ اگر آپ نے فلم آنکھیں دیکھ رکھی ہے جس میں اکشے کمار ہیں، ارجن رامپال ہیں، پریش راول ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں وہ بینک ڈکیتی کے سین میں نا گندے سے ماسک لگا کے وہ بینک لوٹنے جاتے ہیں، بہت ہی بری کوالٹی کے ماسک ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب فیسز بنتے ہیں ان ماسک کے بعد ان لوگوں کے، بالکل کچھ اس طرح کی تصویر میاں نواز شریف کی بناتی۔ اور اگر آپ اس تصویر کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر کچھ بہت ہی عجیب پگھلا ہوا نواز شریف، ایسا لگ رہا ہے جیسے پیسٹری وغیرہ سے بنایا گیا اور پھر وہ پگھل گیا، کچھ اس طرح کی تصویر تھی۔ اس سے پوسٹ کیا گیا، لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کا مذاق اڑایا، اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے بڑوں نے، مریم نے، میاں نواز شریف نے خود جھاڑا ہے اطلاعات کے مطابق سوشل میڈیا ٹیم کو، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا بڑی خبروں پر آنے سے پہلے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے۔ اس کے بعد آپ اس وقت دیکھیے فواد چوہدری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، یا تحریک عدم اعتماد لے آئیں یہ لوگ تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ناکام بنا دیں گے۔ یہ فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹر پہ دعویٰ کیا۔ اب چونکہ مسلسل ایک بحث ہو رہی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا، چودھری پرویز الہی صاحب نے خود بھی بتایا کہ اسمبلی کا اجلاس ان سیشن ہو تو تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے خود کہا، اور وہ اسمبلی میں اسپیکر کے عہدے پر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں دوبارہ۔ تو اتنا سینئر سیاستدان جب یہ بتا رہا ہے تو ہم لوگوں نے یہ بتایا آپ کو، اور اس پر چونکہ یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ نون بہت پریشان ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کے کچھ ماہرین قانون نے بتایا کہ نہیں، جو رولز آف پروسیجر ہیں وہ یہ الاؤ کرتے کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو سکتی ہے، وہ سیکرٹریٹ پہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد اس تحریک عدم اعتماد پر اسپیکر کہے کہ ابھی سیشن میں ہے، کارروائی آگے شاید بڑھ سکتی ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد جمع ہو سکتی ہے۔ جب یہ بحث ہوئی، میں نے فواد چوہدری صاحب کو فون کیا، ان سے بات کی، میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، یہ انہوں نے کہا کہ ایز پر لا تو شاید نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ زور لگا کے کر بھی لیں تو کہنے لگے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں تو 186 ان کو پورے کرنے، ان کے پاس ہے نہیں، کچھ 167-68 کے قریب کا نمبر ہے۔ میں نے کہا 167-68 کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ان کے معطل ہیں، اور ان معطل لوگوں کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ان کو دستیاب نہیں ہیں، اور ایک نمبر ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کا جو پاکستان تحریک انصاف کے دروازے پر ناک کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ ٹکٹ دے دیں، ہم اب یہاں چل نہیں پائیں گے، یہ جو مسلم لیگ نون کی سیاست کا حال ہو گیا ہے تو ووٹوں کے اس مقابلے میں ہم چل نہیں پائیں گے، تو ہمیں ٹکٹ دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ ایسے بھی لوگ ہیں، تو ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ گورنر اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں وہ ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے پاس نمبر پورا ہے۔ یہ کہنا ہے فواد چوہدری صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا، کہ ہم کمفرٹیبل ہیں اس تمام سچویشن میں۔ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو آپ دیکھیے، اسی لیے پھر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب رانا ثناء اللہ جو ہیں وہی تمام باتیں کرنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ کر لیں اور کر لیں تو پھر ہم انتخاب کروا دیں گے۔ جب یہ انتخاب کروا دیں گے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد سچویشن کیا بنتی ہے، دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پہلے سے مضبوط حکومت، اور پھر اگلے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب جیسے سب سے بڑے صوبے میں حکومت، تو ہوگا کیا؟ یہ پریشان ہے، سب کے سب بری طرح سے پریشان ہیں، اس لیے ان لوگوں کی یہ حالت ہے۔ اب اس حالت میں آپ دیکھیے ایک مذاق اڑایا جا رہا تھا، یہ لوگ ایک سوشل میڈیا پر میم بنا کے مسلسل بات کر رہے تھے کہ یہ بلا رہے تھے اپنے یوتھیوں کو پنڈی کہ آؤ حکومت گرانی ہے، پورے پاکستان سے یوتھیے پنڈی جمع ہو گئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کی والی ہم سے گر نہیں رہی، اب اپنی گرانی ہے۔ یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اب یہ تمام لوگ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم گرانے نہیں دیں گے، ہم نیازی کو اس کی حکومت گرانے نہیں دیں گے، پنجاب اسمبلی توڑنے نہیں دیں گے، تحلیل نہیں کرنے دیں گے۔ اب یہ لوگ یہ باتیں کرنے پر مجبور ہیں جو مذاق اڑا رہے تھے باقاعدہ طور پر۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے، قابل رحم حالت ہے۔ سیاست میں اس وقت جتنی مار یہ لوگ کھا رہے ہیں، مثال نہیں ملتی اس کی
کہ کوئی شخص ہر طرف سے اس قدر مار کھا رہا ہو. بہترین کام. دوسرا پاکستان تحریک انصاف اور ایک اچھا کام کرنے جا رہی ہے. جو فضل الرحمان نے انتہائی گٹر گھٹیا گفتگو کی تھی، اس گٹر اور گھٹیا گفتگو پر فضل الرحمان کے خلاف یہ FIR درج کروانے جا رہے ہیں. ایک اچھی چیز ہے، کروانا چاہیے. اتنی بری گفتگو پر بخشنا نہیں چاہیے. اس کے علاوہ اب آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کو سنیں، اس کی خبر پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان کے سہولت کاروں نے کیا کیا ہے، ان کے ہینڈلرز نے کیا کیا ہے، کس طرح سے لیجٹمیسی دی ہے، جائز قرار دیا ہے. یہ خبر ہے دنیا نیوز کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. عدالت نے 50 کروڑ سے کم نیب کیسز میں گرفتار ملزمان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے 50 کروڑ روپے کی مالیت سے کم کے نیب کیسز میں گرفتار ملزموں کی ضمانتوں کے حوالے سے فیصلہ سنایا ہے. 5 ملزموں کی ضمانت منظور کر کے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے. نیب ترامیم ایکٹ میں جیلوں میں قید ملزموں کو ضمانتوں کا فورم نہ دینے پر عدالت نے تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ نیب قانون میں ہوا کہ جو 50 کروڑ سے کم کی کرپشن ہے، یہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن اب نیب نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے یہ معاملہ ہوا ہے. احتساب عدالتیں 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیسز نیب کو واپس بھجوا رہی ہیں. جیلوں میں قید نیب کے وہ ملزمان جو 50 کروڑ سے کم کرپشن کے کیسز میں ہیں، احتساب عدالتوں کا دائرہ اختیار ان پر ختم ہو گیا ہے. اب یہ بتایا گیا، اس سے پہلے ہمیں کیا پتا چلا تھا؟ شہباز شریف صاحب کے 2 مقدمات اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب جو ابھی کہیں گے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، بلیغ الرحمان صاحب پر بھی مقدمات، 2 انکوائریز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. تو یہ جو ہے آپ دیکھیے کہ شہباز شریف اور بلیغ الرحمان ان کے خلاف یہ انکوائریز بند ہوئی ہیں 3 سالوں کے دوران. نیب نے اب خود عدالت کو بتایا، کیونکہ نیب نہیں بدلا ہے، حکومت بدل گئی تو نیب بدل گیا ہے، نیب کا موقف بھی بدل گیا ہے. تو 3 سالوں کے دوران تحقیقات کے باوجود کرپشن کے ثبوت نہیں ملے ہیں، جس کے بعد چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے انکوائریز بند کرنے کی منظوری دے دی. نیب نے 2019 میں بہاولپور میں 14,400 کنال سرکاری اراضی منتقل کرنے پر یہ انکوائریاں شروع کی تھی. 14,400 کنال سرکاری اراضی. تو نیب ملتان نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو سوالنامہ بھجوایا، طلبی کا نوٹس بھجوایا. اب زیادہ دلچسپ صورتحال ہے. چیئرمین نیب نے سرکاری اراضی کی منتقلی کا معاملہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو بھیجنے کی ہدایت کر دی ہے. قانون میں ترمیم کے بعد سرکاری اراضی کی منتقلی کی تحقیقات پنجاب ریونیو اتھارٹی کرے گی. پنجاب ریونیو اتھارٹی جب یہ تحقیقات کرے گی تو پھر شہباز شریف صاحب کا معاملہ کہاں آئے گا؟ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات ہیں، یہ چلیں گے، یہ آپس میں جکڑا ہوا ہے، پھنسایا ہوا ہے. اور یہ حکومت تو بری طرح سے پھنسی ہوئی. پنجاب حکومت ان کے پاس نہ ہونے کا جو ان کو نقصان ہے وہ ایسا ہے کہ یہ لوگ اس وقت تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں، کچھ بھی کر نہیں پا رہے ہیں. ان حالات میں ایک اور چیز ہوئی ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوا ہے. دیکھیے سردار مہتاب عباسی یہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے خلاف ریفرنس واپس ہوا ہے. روبینہ خالد صاحبہ، ان کے خلاف کرپشن کا ریفرنس واپس ہوا ہے. یوسف رضا گیلانی کے خلاف کرپشن کا ریفرنس واپس ہوا ہے. سلیم مانڈوی والا کے خلاف کرپشن کا ریفرنس واپس ہوا ہے. اعجاز ہارون کے خلاف کرپشن کا ریفرنس واپس ہوا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے خلاف رینٹل پاور کے 6 کرپشن ریفرنسز جو ہیں وہ واپس ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب، ان کے خلاف، حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنسز یہ بھی واپس ہوئے ہیں. یہ پورا کا پورا مجموعی ڈاکہ ہے جس کے ذریعے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت اس انجام کو پہنچی ہیں. جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب نے بالآخر مبارکباد دے دی ہے عاصم منیر صاحب کو، اور ان کے ساتھ ساتھ ساحر شمشاد مرزا صاحب کو. اور انہیں مبارکباد دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، یہ 14 اگست 1947 کی تقریر ہے، وہ شیئر کیا. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ جو مسلح افواج ہیں ان کا کام پالیسی بنانا نہیں ہے، یہ عوام کے خدمت گار ہیں، یہ سرونٹس ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ پالیسی جو ہے وہ ہم سویلین بنائیں گے، اور جو انہیں ذمہ داری تفویض کی جائے گی یہ اس کو انجام دینے کے پابند ہیں. یہ قول شیئر کرتے ہوئے
عمران خان صاحب نے مبارکباد دی ہے. اب تمام تجزیہ کاری کہتے ہیں، بالکل درست کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ چیز پہلے یاد آنی چاہیے تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اپنی بہت سی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، کچھ بتا دی ہیں، کچھ نہیں بتائی ہیں، آنے والے وقت میں بتائیں گے. جس طرح پنڈی کے جلسے میں کہا تھا کہ ایک جانب اثاثے بڑھ رہے تھے اور دوسری جانب انسانی حقوق روندے جا رہے تھے، تو عمران خان صاحب پھر مزید بھی چیزیں بتائیں گے، اس بات کی توقع رکھنی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.